سے پہلے تو میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب سیٹھ وقار صاحب کی وفات پر دل کی گہرائیوں سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ڈیرہ اسماعیل خان کے تحصیل پرووا میں جو لوگ نہر میں ڈوبے ہیں اور اس سے کوئی 24 فوتگیاں ہوئی ہیں، یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور سب کے دل اس کے اوپر افسردہ ہیں۔ ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور رب العزت ان سب کو مقام شہادت پر فائز فرمائے۔ اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے تو جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس قدر ننگے انداز کے ساتھ وہاں پری پول دھاندلی ہو رہی ہے، کس طریقے سے الیکشن کمیشن وہاں کا بے بس ہے اور وفاقی وزراء وہاں پر الیکشن کمپین چلا رہے ہیں اور انتخابی قواعد و ضوابط کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں۔ سیاسی رشوتیں دی جا رہی ہیں۔ ہزاروں بوریوں پر مشتمل گندم باقاعدہ اس پر عمران خان کے بینر لگے ہوئے ہیں اور وہ جا رہے ہیں۔ عمران خان کے بینروں کے ساتھ وہاں مختلف حلقوں میں جا کر آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اور پھر پرلے درجے کی حماقت یہ کہ ایک امیدوار کو پی ٹی آئی کے امیدوار کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو باقاعدہ تحریری طور پر اس کو نوٹیفیکیشن دیا جاتا ہے کہ آپ آئندہ کے لیے میرے مشیر ہوں گے۔ یہ کیا کون سی عقل کی بات ہے؟ اور برملا کیا جا رہا ہے، دن دہاڑے ڈاکہ ہے یہ عوام کے رائے پر اور عوام کے ووٹ کے اوپر جی، اور سب کچھ کھلے عام نظر آ رہا ہے جی۔ ایک حلقے میں جہاں کل سرکاری ملازمین کے ووٹ 700 ہیں، لیکن جو پوسٹل بیلٹ ان کے وہاں جاری کیے گئے ہیں وہ 1791 جاری کیے گئے ہیں، 700 کی بجائے 1791۔ تو اس قسم کی حد درجے کی ایک دھاندلی جو ووٹ ڈالنے سے پہلے کی جا رہی ہے اور کس طرح الیکشن کے نتائج اس سے پہلے مرتب کیے جا رہے ہیں، اس وقت حقیقت یہ ہے کہ عوام کا امتحان ہے وہاں پر کہ کس طرح عوام ان حربوں کو شکست دیتے ہیں۔ امتحان ہے اس وقت الیکشن کمیشن کا، امتحان ہے اس وقت خفیہ ایجنسیوں کا جو عام طور پر اس کے لیے مشہور ہیں کہ وہ الیکشنوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت آلریڈی ہمارے خفیہ ایجنسیوں کا امیج خراب ہو چکا ہے۔ 2018 کے الیکشن کا دھبا ابھی تک وہ دھو نہیں سکے ہیں
اور اب ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا ایک بڑا عقلمند قسم کا وہ جا کر لوگوں سے کہتا ہے 3000 ووٹ دو گے تو 3 ارب روپیہ دیں گے، 4000 ووٹ دو گے تو 4 ارب روپیہ دیں گے، 5000 ووٹ لیڈ دو گے تو اس قسم کی باتیں وہاں کرنا، جلسوں میں کرنا، تو یہ عام آدمی کے ووٹ کے ساتھ مذاق ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہمیں وہاں کے عوام پر اعتماد ہے کہ وہ دیکھیں گے اس کو کہ 2 سال میں پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے، اس کی معیشت کو تباہ کیا ہے، کس طرح مہنگائی بڑھی ہے اور کس طرح یہاں پر عام آدمی رو رہا ہے۔ یہی سبز باغ انہوں نے پاکستان کے جوانوں کو اور پاکستان کے عوام کو دکھائے تھے، لیکن سبز باغ کی بجائے انہوں نے ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا ہے، دنیا میں جہنم کی طرف دھکیلا ہے انہوں نے۔ ایسی صورتحال میں وہاں کے باشعور عوام سوچیں کہ یہ وقت ان لوگوں پر اعتماد کرنے کا کبھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے صورتحال بالکل آپ کے سامنے ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ جعلی سروے شائع کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن پہلے سے اس کے لیے تیار کیا جائے۔ تو جہاں تک گلگت بلتستان کا تعلق ہے، گلگت بلتستان سن 1949 کی قراردادوں سے وابستہ مسئلہ ہے۔ ہم انہیں پاکستانی سمجھتے ہیں، ہم کشمیریوں کو بھی پاکستانی سمجھتے ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پر کشمیر پر جو پاکستان کا ریاستی موقف 72 سال تک رہا ہے، اس کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے۔ ہم جتنے مراعات دے سکیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو، ہم جتنے مراعات دے سکیں کشمیر کے لوگوں کو، وہاں کے عام آدمی کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ہم اس کے علمبردار ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر جو پاکستان کا ایک ریاستی اور اصولی موقف ہے، اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور اس پر کسی قوم کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی جانتے ہیں کہ ایک طرف بہت زیادہ انتظامی صلاحیتوں کے دعوے کیے جا رہے، ایک طرف خود کہتا ہے، یعنی جب بھی کوئی بات کرتا ہے، میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بونگی مار لیتے ہیں کہ جی میں نے ایک پلاٹ کا قبضہ لینا تھا، میرے بہنوئی کے پلاٹ کا قبضہ تھا، تو میں نے کافی پولیس افسران کو کہا کہ یہ قبضہ چھڑواؤ، لیکن کوئی نہیں چھڑوا سکتا، فلانے کو میں نے ایس ایس پی وہاں بنایا تھا۔ اب اگر انتظامی آفیسر اس لیے لائے جاتے ہیں کہ وہ ان کے پلاٹ جو ہیں وہ ان کے قبضے دلوائیں اس کو، جی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر انتظامی صلاحیتوں کے مالک لوگ ہیں۔ تو دہاندی کی پیداوار ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ اس موقع میں جتنے بھی دن ان کو ملتے ہیں وہ ملک کو کھائیں، وہ اس میں ملک کے امیج کو خراب کریں، ملک کی معیشت کو تباہ کریں۔ خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی ہے ہماری، اس وقت سعودی عرب آپ سے کٹ چکا ہے، جو اس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا اس پر وہ پشیمان ہے، وہ واپس مانگ رہا ہے۔ متحدہ امارات وہ آپ سے اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے کہ ہم نے کس کے حوالے کر دیے جی، یہ تو اپنے پیسے ڈبو رہا ہے تو ہمارے پیسے بھی ڈبو دے گا جی۔ تو اس طرح کی حکمرانوں سے نجات حاصل کرنا یہ قوم کا آج کا اولین فریضہ ہے، اور ہم اس کے لیے عوام کی زبان ہیں، ہم میدان میں ہیں، اور انشاءاللہ عوام کو اس قسم کے نااہل اور نالائق حکمرانوں سے نجات دلانا، اس کو ہم اپنا ایک قومی فریضہ تصور کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ابھی پچھلے دنوں سے 2 انٹرویوز کا اہم ذکر ہو رہا ہے
کہ بلاول بھٹو نے جو اپنے انٹرویو میں جو بات کی اور اسی طرح سے پھر 2 روز قبل مریم نواز صاحبہ نے بھی کی. آپ ان دو انٹرویوز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو پیپلز پارٹی کا موقف ایک طرح سے تھوڑا سا مختلف آ رہا ہے پی ڈی ایم میں سے، اور پھر ابھی جو تازہ مریم نواز کا جو فوج کے حوالے سے ان سے بات ہو رہی ہے، تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے اول بات تو یہ ہے کہ الفاظ کی تعبیر ہے. الفاظ کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ دھاندلی کے ذمہ دار میں بھی اختلاف ہے. کسی پارٹی کا دھاندلی کرنے کے ذمہ دار کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کو کس طرح پبلک کے سامنے پیش کیا جائے. مشکل یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ شخصیات کے پیچھے اداروں کا تصور بھی ہوتا ہے. اس لیے بعض دفعہ کچھ سیاستدان اس بات کا احتیاط کرتے ہیں کہ ہمیں اس لیے شخصیات کا نام نہیں لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک ادارے کا تصور بھی ہے اور ہمیں اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو حقیقت ہے اس حقیقت کا اظہار کر لینا چاہیے. تو یہ تعبیر کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ موقف میں اختلاف ہے. رہی بات یہ کہ ڈائیلاگ کی بات کی گئی ہے، بات کرنے کی، اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا. چونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو لانے کی ذمہ دار فوج ہے. اس حکومت کو قوم پر مسلط کرنے کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے. تو جو ذمہ دار ہے، ظاہر ہے کہ جب اس حوالے سے کچھ اصلاحات کی طرف ہم جائیں گے تو اس کے ذمہ دار کے ساتھ بات کریں گے، اس اصولی موقف کو برقرار رکھتے ہوئے کہ ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. تو ان کو احساس دلانا کہ آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، آپ نے اپنی دفاعی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے وابستہ رہنا ہے. یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے، لیکن جو آج کی خرابی ہے، اس خرابی کا جو محور ہے وہ سب کو معلوم ہے. لہذا اگر کسی نے کوئی ایسی رائے دے دی ہے کہ اس رائے میں اگر تھوڑا سا کوئی بظاہر موقف میں اور گفتگو میں کچھ دوری نظر آتی ہے، لیکن یہ عارضی وقت کے لیے بعض دفعہ ضروری ہو جاتی ہے. تاہم میں کروں فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا. یہ پی ڈی ایم کا موقف ہوگا، اس بارے میں کوئی ایک پارٹی الگ فیصلہ نہیں کرے گی. مولانا صاحب، ایک آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ استعفوں کے معاملے میں کے اوپر اے این پی اور پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے تو تمام میڈیا میں یہ بات جاری ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ساتھ نہیں دیں گے. اور دوسرا، کراچی واقعے کے اوپر جو آرمی چیف نے انکوائری کروائی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، اس میں کچھ اس کے کئی پہلو ہیں. کراچی واقعے کی انکوائری کے بارے میں ذمہ داران، ان کا تعین، ان کو عہدوں سے ہٹانا، ان پر مقدمہ چلانا، یہ اس رپورٹ کا مثبت پہلو ہے. لیکن یہ کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا ہے وہ مذاق خیز ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. نعرے لگ گئے تو جذبات میں آ گئے تو عوام کا پریشر آ گیا، تو پھر ہم نے یہ کہ یہ ایک جیسے آپ ایک چیز کو خواہ بنا رہے ہیں، اس کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے. لہذا پھر جس ادارے کے لوگ اس میں ملوث ہیں، اگر ان کا حساب کتاب بھی اور مقدمہ بھی وہی لوگ ان سے حساب لیں گے تو اس پر اعتماد کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں. تو مسئلے پر سوالات تو ہیں کئی اطراف سے، لیکن صرف ایک بات کہ کچھ ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا ہے، ان کو عہدوں سے بھی ہٹا دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پر جی ایچ کیو میں مقدمہ چلایا جائے گا. تو یہ ایک پہلو ہے جس پہلو کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مثبت ہے، لیکن اس کی گرد جو پورے کہانی بنائی گئی ہے وہ کہانی بڑی مضحکہ خیز بنائی گئی ہے. اتنے سنجیدہ اداروں سے اس قسم کی کہانیاں گڑنا، اس کی مجھے توقع نہیں تھی. 74 روز ہو گئے ہیں چینل 24 نیوز کو بند کیا ہوا ہے، اور یہ اس حوالے سے آپ پی ڈی ایم کا کیا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ مجموعی طور پر میڈیا جو ہے وہ بڑے دباؤ میں وقت گزار رہا ہے. 24 جو ہے آلریڈی بند ہے. اس کے علاوہ باقی
बहुत से चैनल हैं जिनको वक्ती तौर पर बंद किया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। इंतहाई अहम शख्सियात अरसे जेलों में रहे हैं, कैदोबंद से को अबूर कर रहे हैं। बहुत से हमारे मीडिया पर्सन्स हैं जिनके ऊपर तलवार लटक रही है। तो इस हवाले से यकीनन पाकिस्तान में दुनिया को कहा जाएगा कि ये तो जमहूरी हुकूमत है, लेकिन इसके तमाम जो वतीरे हैं, इक़दामात हैं, वो आमिराना है। मौलाना, अमेरिका में आने वाली तब्दीली के पस मंजर में कहा जा रहा है कि शायद अब पाकिस्तान में भी तब्दीली आ जाएगी, इस बारे में आपका क्या है? बस एक शुरुआत हो गई है। ट्रंप टाइप के लोग जो हैं वो शायद अब हट जाएं। तो एक कैटेगरी के लोग हैं ट्रंप, इमरान खान और मोदी। तो ये एक ही कैटेगरी के लोग हैं। एक हट गया तो दूसरे भी शायद अब दुनिया में कुछ तब्दीली के आसार तो आने चाहिए। यानी आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो इमरान खान अपनी तकरीर का लबलहजा तब्दील नहीं कर सका और वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर बैठने से पहले और आज उसके लबलहजे में कोई तब्दीली नहीं आई, वो मुल्क में क्या तब्दीली लाएगा? कोरोना के बाद जो अभी हालात बन रहे हैं, तो आप अपने जलसे शेड्यूल के मुताबिक रखेंगे या? हमारे जलसे बरकरार हैं, वो होंगे। किसी किस्म के कदगन और ये कोरोना के पीछे छुपना और इसको बतौर हथियार के इस्तेमाल करना, इसको हम मुस्तरद करते हैं और ऐलान करता हूं बहैसियत सदर पीडीएम के कि जलसे शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अगर स्वात के जलसे में कोरोना नहीं आता, अगर हाफिजाबाद के जलसे में कोरोना नहीं आता, अगर तुर्बत के जलसे में कोरोना नहीं आता, तो फिर पेशावर, मुल्तान और लाहौर के जलसों में भी कोरोना नहीं आएगा। और फिर जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह चुका है कि ये मुतादी बीमारी नहीं है, तो फिर जलसे तो होंगे इंशाअल्लाह। पोजीशन का प्रोपेगेंडा है महंगाई की। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा है, आपको खुद पता नहीं है? आप गरीब आदमी हैं, शहर के रहने वाले हैं, आपको पता नहीं है कि महंगाई का क्या हाल है? एक शख्स ने बड़ी अजीब बात कही। उसने कहा कि जी टमाटर जो है वो सेब से भी महंगा हो गया। तो उसने कहा ज्यादती न करो, ये भी तो आप कह सकते हैं ना कि सेब टमाटर से भी सस्ता हो गया है। इस तरह की है। मौलाना, गिलगित में जो इंतखाबी मुहिम में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, तो अपोजिशन ने आदलिया से रुजू क्यों नहीं किया? क्या एतमाद नहीं है? देखिए, अब बहुत से सवालात ऐसे हैं कि जिस पर अगर मैं जवाब दूं तो उससे मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन मैंने कह दिया है कि इदारे बेबसी का रूप धारे हुए इस वक्त। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।